وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین ویل للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل للمکذبین واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ویل للمکذبین فبأي حدیث بعده یؤمنون. نعرہ صلوات. مجلس ایصال ثواب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحوم شعبان علی حسن علی عنیا بالخصوص ان کے اور جتنے یہاں تشریف فرما ہیں ہم سب کے مرحومین کے درجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، سفر آخرت کو آسان فرمائے، نور قرآن و نور اہل بیت اطہار علیہم السلام سے ان کی قبور کو منور فرمائے. جب حضرت کا ظہور ہو تو قبروں سے بلند ہو کر ہمیں اگر زندہ ہوں اگر جا چکے اپنی قبروں میں تو ہمیں بھی اپنی قبروں سے بلند ہو کر مولا کی خدمت میں پہنچنے کی توفیق عطا. حضرت کے ظہور پر نور میں تعجیل ہو. یہاں سے وہاں تک سب پھر ایک مرتبہ ایصال ثواب کی نیت سے بآواز بلند صلوات بھیجیں. محمد جو مومن دنیا سے گزر جائے اس مومن کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ احترام کا قائل ہوا ہے کہ پہلے غسل و کفن دو، نماز جنازہ پڑھو، تدفین کے لیے اہتمام کرو، جنازے میں شریک رہو. حدیث میں آیا کہ جو کسی مومن کے جنازے میں شریک ہو جب وہ واپس پلٹتا ہے تو ہر قدم پر اللہ عز و جل 10 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے، 10 لاکھ گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 لاکھ درجات کو بڑھا دیتا ہے. یہ ہے تشییع جنازہ کی عظمت، ثواب. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مرحوم کے لیے احترام کا قائل ہوا ہے. مرحوم یعنی وہ کہ جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو. اور غسل و کفن کے بعد نماز جنازہ میں جہاں مومنین شریک ہوتے ہیں تو خود نماز جنازہ کی جو ترتیب ہے اس ترتیب میں بھی جو مرحوم کے لیے دعا ہے وہ بہت معنی خیز ہے، اور چونکہ معصومین علیہ السلام کی جانب سے تعلیم کرتا ہے اور اللہ کی شریعت ہے لہذا اس ترتیب میں بھی ایک خاص پیغام ہے. 5 تکبیریں ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو، اگرچہ کہ عام نمازوں سے مختلف ہے. دعا ہے
مرنے والے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ۔ سب سے پہلے شہادت دو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کے، رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہم صلی علی محمد، کہ اے پروردگار تو نے اپنے حبیب کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے۔ اور چونکہ یہ عام نمازوں سے مختلف ہے لہٰذا اس میں گنجائش ہے کہ آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی بھی گواہی دیں، اس میں اجازت ہے۔ اور پھر تکبیر کہو اور تکبیر کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاؤ، اور دعا کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ درود بھیجو خدا کی حمد و ثنا کے بعد محمد اور آل محمد پر۔ واجب حصہ تو فقط اللہم صلی علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد، اس کے بعد جو مستحب حصہ ہے کہ پروردگار تو محمد اور آل محمد پر درود بھی نازل فرما، ان پر خاص رحمتیں نازل ہوں، کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید، کہ یقیناً تو ہی قابل حمد ہے، تو ہی قابل مجد ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے، کہ تو درود و سلام بھیج محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تھوڑا سا توجہ کیجئے گا، مجھے خاص موضوع تک جانا ہے جو مرحوم کے ورثاء نے بھی ہم سے اس بات کے لیے التماس کی اور درخواست کی ہے، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جو خود رسول اللہ نے بارہا بیان فرمایا ہے۔ دوسری تکبیر میں درود و سلام محمد اور آل محمد علیہ السلام پر، تیسری تکبیر کے بعد عمومی دعا تمام میں مومنین کے لیے، اللہم اغفر للمومنین والمومنات، یہ واجب حصہ۔ اس کے بعد المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر، یہ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر چوتھی تکبیر کہو اور پھر خاص مرحوم کے لیے دعا کرو، اللہم اغفر لہذا المیت، اگر مرد کی میت ہے تو یہ واجب حصہ کہ پروردگار ان مرحوم کی مغفرت فرما دے۔ اور اگر طولانی پڑھنا چاہو تو یوں پڑھو کہ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک، پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، وابن عبدک، اور تیرے بندے کا فرزند ہے، وابن امتک۔ ہم نماز جنازہ پڑھتے تو ہیں لیکن ترجمے سے معمولاً واقف نہیں ہیں، اور تیری کنیز کا بیٹا ہے، تیرے عبد کا بیٹا ہے اور تیری کنیز کا بیٹا ہے۔ نزل بک، کہ پروردگار یہ مرحوم پہنچ رہا ہے، یہ میں اپنے آپ کے لیے ہم سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب پر کہیں نہ کہیں جنازہ ہونا۔ نزل بک، کہ پروردگار یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، وانت خیر منزول، اور تو ہی وہ بہترین ہے کہ جس کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے۔ اور پھر یہ دعا کر کے کہو کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ پروردگار میں اس مرنے والے کے بارے میں خیر کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں ہوں۔ کہ اگر 40 مومنین انشاءاللہ کسی میت پر یہ گواہی دے دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتا ہے ملائکہ سے کہ جب مومنین ہی کو اس کے بارے میں صرف خیر ہی معلوم ہے تو بس تم بھی گواہ رہنا کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کیا اور اسے جنت میں داخل کیا۔ یا علی، یہ احترام میت ہے۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، پروردگار ہم جانتے ہی نہیں مرنے والے کے بارے میں خیر کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کاش یہی کیفیت مرنے سے پہلے بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے قائم کر سکیں کہ ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اور یہاں پر جو خیر کا لفظ ہے یہ بالخصوص عقیدے کا اعلان ہے، یہ جو مراج اعظام سے استفتاح بھی کیے گا اور احادیث کا بھی مفہوم ہے یہ کہ پروردگار میں مرنے والے کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، یعنی میں جانتا ہوں کہ اس کا عقیدہ خیر پر تھا، توحید و نبوت اور رسالت و ولایت پر تھا۔ اور پھر دلیل یہ ہے کہ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، عمل کی بات اب آ رہی ہے، کیونکہ پہلے تو کہہ دیا کہ مرنے والے کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، پھر کہا پروردگار اگر مرنے والا نیک تھا اس کی نیکیوں کو بڑھا دے، وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اگر گناہگار تھا گناہوں کو معاف فرما دے، وَارْحَمْهُ، اور رحمت نازل فرما، اللہم اجعلہ عندک فی اعلی علیین، اپنے پاس اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما، وَاخْلُفْ عَلَىٰ أَهْلِهِ فِي الْغَابِرِينَ، بہت ہی لطیف جملہ ہے پروردگار اب جو مرنے والا گزر گیا ہے تو خاندان میں خلا ہو گیا ہے، وَاخْلُفْ عَلَىٰ أَهْلِهِ فِي الْغَابِرِينَ، تو جانشین ہو جا مرنے والے کے لیے ان کے خاندان میں، وَاخْلُفْ اسی خلیفہ سے یعنی جانشین ہونا، بات واضح ہو رہی ہے، یعنی پروردگار تو اپنی رحمت سے اس جگہ کو پر کر دے، وَاخْلُفْ عَلَىٰ أَهْلِهِ فِي الْغَابِرِينَ، جو ان کے اہل و عیال میں سے وہ رسا میں سے جو زندہ رہ جانے والے ہیں تو جانشین بن کر اس مرحوم کی جگہ کو پر کر دے۔ سبحان اللہ، اس میں صبر کی بھی تلقین ہے، اس میں ورثاء کے لیے ایک تسلی بھی ہے
وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اور پھر کہو پانچویں تکبیر اللہ اکبر، یہاں جنازہ ختم ہوا. کہ جو 5 تکبیریں ہیں، جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا جنازے میں 5 تکبیریں کیوں ہیں، علل الشرائع شیخ صدوق نے لکھا ہے روایت کو، تو امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد 5 اصولوں پر رکھی ہے: الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ، نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ اور ہم اہل بیت کی ولایت. اور آپ بقیہ مسلمانوں میں دیکھیں تو وہ 4 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھتے ہیں اور ہم 5 تکبیروں کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ پہلی تکبیر ہے نماز کی، دوسری تکبیر ہے روزے کی، تیسری تکبیر ہے حج کی، چوتھی تکبیر ہے زکوٰۃ کی، 5ویں تکبیر ہم اہل بیت کی ولایت کی. اور امام ہی نے فرمایا کہ چونکہ بقیہ لوگوں نے ہماری ولایت کو چھوڑ دیا فترکوا تکبیرہ، تو اللہ نے جنازے سے ان کی تکبیر کو بھی واپس لے لیا. سبحان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا اب اہتمام دیکھ رہے ہیں نماز جنازہ میں، کہ اس کے بعد جنازے کو احترام کے ساتھ لے کر چلو، شہادتین پڑھو، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھو، اور پھر قبرستان پہنچ کر بھی منزلیں دو تاکہ میت آشنا ہو جائے قبرستان کے ماحول سے. دفعتاً فوراً قبر میں نہ لے جاؤ. یہ سب احترام ہے، جیسے آج کے ماڈرن لینگویج میں جو کہتے ہیں پروٹوکول، یعنی خاص طریقے سے اس اہتمام کو انجام دو. اور پھر دفن بھی جب کرنے لگو تو تلقین پڑھو پھر سے. دیکھیں حدیث سب مسلمان واقف اس حدیث سے، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے، بولیے گا میرے ساتھ، قبر تک. حدیث سب پڑھتے ہیں، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. عمل ہمارے علاوہ کوئی نہیں کرتا کہ قبر میں بھی علم سکھاتا ہے. قبر میں بھی سکھلاؤ اور تلقین کرو کہ یا فلان ابن فلان، آپ تو گزر گئے، اے فلان ابن فلان. لیکن یاد رکھیے گا کہ اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من عند اللہ تبارک و تعالی وسألوک عن ربک وعن نبیک وعن دینک وعن قبلتک وعن کتابک وعن ائمتک فلا تخف ولا تحزن. کہ اے فلان ابن فلان، اس کا مطلب ہے کہ اسما ہم کہہ کے ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. فقط اللہ جواب دینے کی صلاحیت واپس لے لیتا ہے، ورنہ سننا اور سمجھنا اگر نہ ہوتا تو اللہ کار عبث نہ کروا رہا ہوتا. آپ دیوار سے نہیں کہتے سنو اور سمجھو، بات واضح. لیکن آپ مرحوم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سنیں اور سمجھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سن بھی رہے سمجھ بھی رہے. فقط یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت رسپونڈ کرنے کی صلاحیت لے لی ہے، ورنہ سن بھی رہے ہیں وہ سمجھ بھی رہے ہیں. اور یہ میں نے کہا ہم سب پہ گزرنی ہے یہ بات، تو میں تو اپنے آپ کے لیے سوچ کر اس بات کو پڑھ رہا ہوں کہ اسما افہم یا فلان ابن فلان اذا اتاک الملکان المقربان، جب آئیں گے آپ کی خدمت میں 2 ملک مقرب، وسألاک، اور دونوں آپ سے سوال کریں گے، عن ربک وعن نبیک وعن دینک وعن قبلتک وعن کتابک وعن ائمتک، کہ وہ سوال کریں گے کہ آپ کا رب کون، آپ کا نبی کون، آپ کا دین کیا ہے، آپ کا قبلہ کیا ہے، آپ کی کتاب کیا ہے، آپ کے ائمہ کیا ہے. تو سب سے پہلے تو فلا تخف ولا تحزن، آپ خوف نہ کیجئے گا، ولا تحزن، اور کسی غم میں نہ آ جائیے گا. یار آپ علی والے ہیں، علی کی ولایت کے ساتھ قبر میں گئے. اللہ اکبر. ایک دفعہ ترجمہ اسٹیبلش ہو جائے تو خود بہت بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. فلا تخف ولا تحزن، آپ خوف نہ کیجئے گا اور حزن نہ کیجئے گا. اور وقل فی جوابہما، تلقین آگے، اور کہہ دیجئے گا ان دونوں کے جواب میں کہ اللہ ربی و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی والاسلام دینی والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی. ترجمے کی ضرورت نہیں، بہت واضح ہے. وَأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِمَامِي وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِمَامِي وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّهِيدُ بِكَرْبَلَاء إِمَامِي وَعَلِيٌّ زَيْنُ الْعَابِدِينَ إِمَامِي وَمُحَمَّدٌ الْبَاقِرُ إِمَامِي وَجَعْفَرٌ الصَّادِقُ إِمَامِي وَمُوسَى الْكَاظِمُ إِمَامِي وَعَلِيٌّ الرِّضَا إِمَامِي وَمُحَمَّدٌ الْجَوَادُ إِمَامِي وَعَلِيٌّ الْهَادِي إِمَامِي وَالْحَسَنُ الْعَسْكَرِي إِمَامِي وَالْحُجَّةُ الْمَهْدِي اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک مل کے صلوات بلندر بھیجتے ہیں 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم صل علی ان ائمہ. جواب دیجئے گا کہ اللہ میرا رب ہے
اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، قرآن میری کتاب ہے، اسلام میرا دین ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اور علی سے لے کر مہدی تک یہ میرے امام ہیں. تو خوف نہ کیجیے گا، حزن نہ کیجیے گا، اور یہ جواب دیجیے گا. اچھا، یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے، پر غور کیجیے گا اس پہ. اس میں میرے لیے آپ سب کے لیے پیغام بھی ہے. سوال، کیا یہ سوال جواب میموری سے ہو رہے حافظے کا سوال ہے یا عقیدے کا سوال ہے؟ بلکہ ایک لفظ اور بڑھا دوں کہ در حقیقت یہ سوال سب جانتے حافظے سے نہیں ہے. اگر حافظے کی بات ہے تو 5 سال کے بچہ آپ اسے پوچھیں کہ امام کے نام سناؤ تو سنائے گا یا نہیں سنائے گا؟ سنائے گا. روایت میں ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا جائے تو سال ہر سال چپ رہے گی ان کی زبان، بول نہیں پائیں گے. یہ سوال حافظے کا نہیں ہے کہ میری میموری میں ہے جو میں نے جلدی جلدی سنا دیا. یہ دنیا کا ایگزام نہیں ہو رہا یہاں پر، بلکہ جس کی زبان نہیں بھی ہے اس سے بھی تو سوال ہے نا. امیر صاحب تمام جب خبر میں پہنچے تو ان سے بھی تو ان کے امام کے بارے میں سوال ہوا ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جس کی زبان ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، تو کیا وہ جواب نہیں دے پائیں گے؟ کیا جواب تو دیں گے وہ بھی. بات ہے، سوال ہے اصل میں زندگی کے بارے میں، نفس سے، روح سے سوال ہے. تم نے، رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو جس کے احاطے میں آپ ہیں، تم نے کس کی تربیت میں زندگی گزاری تھی؟ وہ جواب دے گا پھر انسان کہ اگر رب کی تربیت میں زندگی گزاری تھی کہ اللہ میرا رب ہے. ہر ایک جواب نہیں دے سکتا. فقط یہ رٹنے کی بات نہیں ہے یہاں پر، بات واضح ہو رہی ہے. تو سوال یہ کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو جس نے اسلام کو دین سمجھ کر زندگی گزاری وہ جواب دے سکتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تمہاری کتاب کیا ہے؟ جس نے قرآن کو کتاب سمجھ کر اپنی زندگی کا لائے عمل سمجھ کر زندگی گزاری ہے وہ قبر میں کہہ سکتا ہے قرآن و کتابی. بات واضح ہو رہی ہے؟ جس نے کعبے کو اپنا قبلہ سمجھا ہے وہ جواب دے سکتا ہے. اور جس نے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کو اپنا ولی سمجھا ہے، یعنی مجھ پر میری زندگی سے زیادہ اختیار علی بن ابی طالب کا، یہ ہے ولایت کا مطلب. مجھ پر میرے مال سے زیادہ اختیار، میرے نفس سے زیادہ اختیار، میری عزت آبرو، مجھ سے زیادہ اختیار، میرے اہل و عیال پر مجھ سے زیادہ اختیار. یہی تو مطلب ہے بی ابی انت و امی. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ سے بڑھ کر کچھ نہیں. ماں باپ کسی چیز پر قربان نہیں، ہم ماں باپ پر قربان ہیں، لیکن اہل بیت کی ولایت ہو تو ہمارے ماں باپ بھی ان پر قربان ہیں. اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو جس نے علی کو واقعا اپنی زندگی میں مولا سمجھا ہے، امام سمجھا ہے، امام کا مطلب ہوتا ہے آگے، جو آگے امام ہے اور کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. تو اگر میری زندگی میں، یعنی میری نگاہوں میں، میری زبان پر بولنے میں، میری سماعتوں میں علی آگے ہیں، تب میں کہوں گا قبر میں. بات واضح ہو گئی کہ علی ابن ابی طالب میرے امام ہیں، اور حسن ابن علی اور حسین ابن علی. تو ہے تو اچھا، یہ جو سوال ہے قبر ہے، امام نے فرمایا کہ جو 3 چیزوں کو نہیں مانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک وہ کہ جو معراج جسمانی کا قائل نہ ہو، ہم میں سے نہیں ہے. سوال و جواب بے قبر کا قائل نہ ہو، ہم میں سے نہیں ہے. اور جو ہماری شفاعت کا قائل نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہذا سوال قبر و منکر و نکیر پر بھی یقین رکھو اور شفاعت پر بھی یقین رکھو. سبحان اللہ. تو یہ ہے بات کہ جو جیسے زندگی گزری ہے جس کی، ویسا اس کا سوال و جواب ہے. تو عزیزان گرامی، اچھا میں نے 8 آیتیں پڑھی خطبے کے بعد سورہ مرسلات سے. ذرا سن لیجیے گا آیت کا ترجمہ، میرے پاس تو وقت بھی نہیں بچا کہ تفصیل میں جاؤں. سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 ہے، جا کے دیکھ لیجیے گا. 50 آیتیں. اس میں ایک آیت وہ ہے کہ جو 10 مرتبہ تکرار ہوئی ہے، ویل للمکذبین. ویل تباہی اور بربادی ہے تکذیب کرنے والوں کے لیے، یعنی جھٹلانے والوں کے لیے. جیسے 31 مرتبہ سورہ رحمان میں آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے. ویسے قرآن کی خوبصورتی ہے، اگر کوئی خطیب ایک ہی لفظ کو ہر 2 جملے بعد تکرار کرے، ایک ہی جملے کو، تو بہرحال ایک آپ کو نقص محسوس ہوگا. کہ فرض کیجئے بسا اوقات کسی کا تکیہ کلام بن جاتا ہے، اسے خود کو بھی نہیں پتا ہوتا. تو اگر فرض کیجئے کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی توجہ ہے نا،
اور دو جملے بعد آپ کی توجہ ہے نا، پھر دو جملے آپ کی توجہ ہے نا، دو جملے آپ کی توجہ ہے نا، تو ہو سکتا ہے وہ مجمع میں سے کہی دے بالآخر کہ مولانا توجہ ہے، اب آپ بیان آگے بڑھائیے تو پھر توجہ رکھیں گے. تو یہ نقص ہے کہ ہر دو جملوں بعد ایک ہی جملہ آپ تکرار کیجیے. یہ فرق ہے مخلوق کے کلام اور خالق کے کلام میں. مخلوق کے کلام میں تکرار ہو جو نقص پیدا ہو جائے، خالق کے کلام میں تکرار ہو تو کمال پیدا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن میں جو سب سے زیادہ آیت تکرار ہوئی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اس کے بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ 114 مرتبہ آئی ہے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب یہاں دونوں کی میں وضاحت نہیں کر سکتا، یہ امام علیہ السلام کی حدیث پہ جا کے دیکھ لیجئے گا کہ اس کا ظاہر ہے جن و انس، اور باطن وہ کہ جو آپ کے ذہن میں ہے اس وقت تو وہی ہے. خطیب کا فقط اپنے سامنے سے لفظوں کا رشتہ نہیں ہوتا، روحانیت کا رشتہ بھی ہوتا. تو میں جو سوچ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جنہوں نے حق علی ابن ابی طالب کو غصب کیا تھا، امام نے ان کا نام لے کر کہا کہ یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تم دونوں اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تکمیل نعمت ولایت علی ابن ابی طالب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با کا نقطہ بائے بسم اللہ وہ تولا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ تبرہ ہے. تولا بھی بار بار کرو، تبرہ بھی بار بار تکرار کرو. اور پھر سورہ مرسلات کی آیت ویل للمکذبین، ویل تباہی بربادی ہے تکذیب کرنے والوں کے لیے جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں. 10 مرتبہ یہ آیت اس سورہ میں آئی ہے. ہم نے جتنا حصہ پڑھا ہے اس میں بھی چند مرتبہ تکرار ہوئی ہے. 43 آیت نمبر سے پڑھ رہا ہوں. پہلے جنتیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کلو واشربو ہنیئا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا مبارک ہو تمہیں، بما کنتم تعملون. بہت لطیف ہے. ہمارے پاس مستند روایات ہیں کہ کوئی شخص بھی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک اللہ کا خاص رحم نہ ہو، اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نہ ہو. تو ہم جائیں گے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، عمل ضروری ہے اور واجب ہے. اگر وہ نہ ہو، مثال طور پر کوئی نماز کو اخیر سمجھے تو اہل بیت کی شفاعت ہی نہیں ملے گی اسے، جو صادق آل محمد نے آخری جملہ ارشاد فرمایا. بات واضح ہو رہی نا؟ تو بالآخر عمل کے بعد جائیں گے ان کی شفاعت کی وجہ سے اور اللہ کے خاص رحم کی وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا یہاں پر اس آیت میں کہ کھاؤ اور پیو اور تم پر چونکہ ہمارا رحم شامل حال ہوا لہٰذا تم جنت میں پہنچے. نہیں، اللہ تعالیٰ کریڈٹ دے رہا ہے خود اس جنتی کو. کبھی ہوتا ہے نا بما کنتم تعملون، جو کچھ تم نے کیا تھا تو اس کی وجہ سے آئے ہو جنت میں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی محبت کا بات کرنے کا انداز ہے. ہم یہ سمجھیں کہ اب اللہ کے رحم کی وجہ سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے بما کنتم تعملون، جو کچھ تم نے کیا تھا اب آگے تم جنت میں. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. ویل للمکذبین، تو تباہی اور بربادی ہے تکذیب کرنے والوں کے لیے جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں. یہاں پر اب ایک باطن ہے، میرے ساتھ رہیے گا، میں اس کو پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ویل للمکذبین، پھر ان مکذبین کے لیے کہا، جنتیوں کے لیے کہا کلو واشربو ہنیئا، کھاؤ پیو اطمینان سے، مبارک ہو. مجرموں سے کہا، کیونکہ مجرم کا لفظ اللہ نے خود آیت میں استعمال کیا، کلو وتمتعوا قلیلا، کھاؤ اور کچھ دیر کے لیے مزے کرو. تمتعوا قلیلا انکم مجرمون، یاد رکھو تم ہو مجرم. یہ دنیا کے معاملات کے لیے ہے. جو اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ فلاں کافر کے پاس کیوں اتنا زیادہ ہے، ان کے پاس ہم سے زیادہ بہتر ہے زندگی. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کتنے ہی ایسے مومنین ہیں با عمل متدین مومن، اور میں سلام کرتا ہوں واقعہ ان کو، کہ جو کبھی نہ کبھی ہمیں دوران گفتگو جب ان سے بات ہوتی ہے ان کی پروفیشنل لائف کے بارے میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اپنی جاب پر اسٹیبل ہیں، لیکن جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس جگہ تو بہت عرصے سے جاب کر رہے ہیں، تو کیا کوئی پروموشن ہوا کہیں کسی اور کا؟ کہتے ہیں مولانا صاحب اپرچونٹیز تو بہت ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جہاں پر ہم اس وقت سیٹ ہیں ہم اپنے دین کو بچا سکتے ہیں. آگے فرض کیجئے کہ پروموشن سے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ فعل حرام کرنا پڑے، مثلا ہاتھ ملانا پڑے نامحرم سے،
مثال کے طور پر کچھ ایسی گیدرنگز میں شرکت کرنا پڑے سوشلائزنگ کی وجہ سے آفس کے انوائرمنٹ میں کہ جو کرنا پائیں تو مولوی صاحب ہم سیکریفائس کرتے ہیں اور یہیں پر بس خوش ہیں اس لیے کہ ہمارا دین محفوظ ہے. کتنے ہی ایسے مومنین ہیں جو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ مولوی صاحب چونکہ یہاں پر نماز کے لیے اہتمام ہمارا ہو چکا ہے صحیح، اب ہمیں نہیں معلوم کسی اور کمپنی میں جائیں گے تو نماز کے لیے کیا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، تو یہیں رہتے ہیں. تو وہ اپنے کیریئر کو قربان کر رہے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو اپنے سے آگے بڑھتے ہوئے اور اپنے جونیئرز کو اپنے سے آگے بڑھتا ہو، تو میں ان کی خدمت میں اس آیت کو یا اس کے مفہوم کو پڑھ دیتا ہوں کہ کلو وتمتعوا قلیلا. اللہ تعالیٰ کافروں سے کہتا ہے کھاؤ اور کچھ دیر مزے کرو. آپ اور ہمارے لیے جنت میں کلو واشربوا ہنیئا. بات واضح ہو رہی ہے. اس پہ سیکریفائس وہی کر سکتا ہے جسے جنت کا یقین ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ویل للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. تمتعوا قلیلا انکم مجرمون، پھر کہا ویل للمکذبین، اور ویل ہے، تباہی ہے تکذیب کرنے والوں کے لیے. آیت سن لیجئے گا، وقت تقریباً تمام ہو گیا، مصائب پہ جانے کی منزل آ رہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. یہ تکذیب کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے. یہ آیت کا محل کیا ہے؟ ارے وہ تو قیامت کو نہیں مانتا. یہ نہیں کہا کہ جب ان سے کہا جائے نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتے، سجدہ کرو تو سجدہ نہیں کرتے. جب ان سے کہا جائے رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے. اچھا ایک بات تو یہ کہ خود رکوع کی اس اعتبار سے زیادہ اہمیت ہے کہ سجدہ نماز کے علاوہ بھی ہوتا ہے. سجدہ شکر رکوع نماز کے علاوہ نہیں ہوتا. رکوع نماز ہی کا حصہ ہے. رکوع ہے سر تسلیم میں خم ہو جانا. جب ان سے کہا جائے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ہاں تو جب ان سے کہا جائے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے. ابو حمزہ ثمالی کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ تفسیر فرات کوفی سے ایک روایت سناتا ہوں، آج سے 1200 سال پرانی تفسیر ہے. جب اس آیت پر ابو حمزہ ثمالی پہنچے تو 5ویں امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتلائیے گا کہ یہاں پر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ کا مطلب کیا ہے؟ امام نے کہا کہ إِنَّ فِي هَذَا الشَّيْءَ بَطْنٌ، اس کا ایک باطن ہے، اس رکوع کا ایک باطن ہے، اور وہ باطن یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ وَإِذَا قِيلَ لِلْمُكَذِّبِينَ وَالنُّصَّابِ، جب تکذیب کرنے والوں سے اور ناصبیوں سے کہا جاتا ہے کہ تولوا علیًا، کہ علی ابن ابی طالب کو اپنا مولا مانو، تو لا یفعلون، وہ مولا مانتے نہیں ہیں. یہ اس آیت کا مطلب ہے ویل للمکذبین، تو ویل ہے تکذیب کرنے والوں کے لیے. یہاں رکوع سے مراد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. اللہ بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. پھر آگے اللہ نے کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب کون سا نیا کلام آئے گا کہ اس کے بعد ایمان لے کر آؤ گے؟ حدیث کا مطلب ہے جدید. کون سا نیا کلام اب آئے گا کہ ایمان لے کر آؤ گے؟ جو مومنین میرے ساتھ، بہرحال مجالس کا ایک سفر ہم سب مل کے طے کرتے رہتے ہیں، سال گزشتہ رمضان کی آپ کو اگر مجلس سے پوری یاد نہ ہو تو کم از کم اس کا مفہوم یاد ہو کہ میں نے پڑھا تھا اما یتساءلون پڑھ کہ یہ سوال کرتے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں، یعنی النبأ العظیم. وہ بڑی خبر ظاہر میں قیامت ہے، باطن میں علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. حدیث کے مطابق قرآن کا کوئی باطن میں اور آپ اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتے. میرا مزاج یہ ہے کہ تو یہ باطن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک حدیث معصوم نہ ہو. حدیث امام جب تک نہ ہو تو ہم باطن نہیں طے کر سکتے. تو یہاں مولا نے فرمایا کہ ما للہ آیت اکبر منی، اللہ کی کوئی نشانی مجھ سے زیادہ بڑی نہیں ہے، ولا للہ نبأ اعظم منی، اللہ کے پاس کوئی خبر مجھ سے زیادہ عظیم نہیں ہے. نبا ہی سے ہے نبی، خبر دینے والے کو. نبی کو نبی کہتے ہیں اس لیے کہ وہ آسمانوں کی خبریں دیتا ہے اللہ کی جانب سے، اور چونکہ علی کی ولایت ہی سب سے عظیم خبر ہے، تو جب وہ خبر پہنچا دی گئی تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آسمانوں پر علی ولی اللہ کے بعد کوئی خبر بچی نہیں تھی جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہو. تو جیسے ہی وہ پہنچا دی گئی، غدیر ہو گئی، دین مکمل ہو گیا. یہاں تک اگر آپ میرے ساتھ آ گئے، سورہ مرسلات ہے سورہ نمبر 77، اور سورہ نبا جو ابھی میں نے آیتیں پڑھی ہے سورہ نمبر 78. 77 پر 29 پارہ ختم ہو رہا ہے، 38 پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ نبا سے. تفسیر قرآن کی کچھ مباحث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو سیکوینس آف سورہز ہے نا،
یہ میں نے اور آپ نے اپنی طرف سے نہیں کی ہوئی کوئی، یہ رسول اللہ نے متعین فرمائی ہے کہ قرآن کے کس سورہ کو کہاں رکھو، لہٰذا اس سیکوینس کی اپنی اہمیت ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ سیکوینس رسول اللہ نے متعین کی ہے تو لہٰذا جو سورہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد جو دوسرا سورہ شروع ہوتا ہے ان کا آپس میں کنٹینیوشن میں کنیکشن ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے سورہ مرسلات، جب ان سے کہا جائے کہ رکوع کرو تو رکوع کرتے نہیں ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی بربادی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کون سی نئی بات آئے گی کہ ایمان لے کر آؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ، کہ یہ سوال کرتے ہیں عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، کہ جس میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں. اب کیا اختلاف کرتے ہو اس قرآن کے آنے کے بعد؟ بات واضح، یہ تسلسل سمجھ میں آ رہا ہے. سورہ مرسلات کا سورہ نبا سے 77 and 78 سورہ. تو عزیزان گرامی، حضور نے فرمایا 120 معراجیں حضور کو، فرمایا کہ میں جب بھی معراج پر گیا تو اللہ تعالیٰ نے کسی حکم کے بارے میں مجھے اتنی تاکید نہیں فرمائی جتنا علی کی ولایت کے بارے میں تاکید فرمائی. حدیث رسول ہے. یہ بھی فرمایا کہ کلما جاءنی جبرائیل، جب بھی جبرائیل مجھ پر آئے کوئی بھی حکم لے کر، الا واوصانی بولایت علی و محبت الحسین، تو ساتھ میں انہوں نے علی کی ولایت بھی پہنچائی، حسین کی محبت بھی پہنچائی. کہ یہ ضرور بار بار آپ پہنچاتے رہیے گا. یہ بار بار تکرار کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو آپ واضح طور پر نہیں ایکسپلین کر پاتے بہت سے معاملات کی وجہ سے، لیکن اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ زمانہ وہ آہستہ آہستہ آتا جائے گا کہ جب خود 12ویں حجت پر شک ہونے لگے گا، اللہ نہ کرے، یا حجتیں لوگ بڑھاتے رہیں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے حجت ہے، لیکن اگر کچھ صفات ایسی بیان کر دیں کہ جو صفات صرف معصومین علیہ السلام میں، تو خود سمجھ جائیے کہ آہستہ آہستہ زمانہ وہ آگے آنے والا ہے کہ جس میں ہمیں احتیاط کرنی ہے. یہ اتنی زیادہ اہم بات ہے کہ بہت کچھ آگے شاید ہمیں اتنا فیس نہ کرنا پڑے لیکن نسلوں کو فیس کرنا پڑے. لہٰذا اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھا دیجئے گا کہ معصومین علیہ السلام اللہ کی حجتیں وہ 14 ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی ابن ابی طالب، تمام ائمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور تمام ائمہ، حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، صدق اللہ العلی العظیم. یہ بھی کہنا ضروری ہے. سٹاپ. بات ہو رہی بس. تو سب سے زیادہ حضور نے ان 2 میسیجز کو پہنچایا. مجھے بہت دلی طور پر سکون ملا کہ جب مرحوم ہی کے اپنے گرینڈ سنز میں سے ایک، جو بہت سارے ہمارے ساتھ غسل و کفن کے معاملات میں شریک رہے، ان میں سے ایک نے اس وقت مجھ سے پوچھا بھی کہ مولانا وہ مولا علی کا خطبہ سنائیے گا جو انہوں نے قبرستان میں دیا، کوفہ کے قبرستان میں، تو ہمارے لیے ایک نصیحت ہو. تو مجھے بڑا اچھا لگا، اور انہوں نے چند جملے بھی جتنا ان کو عربی یاد تھی 1-2 لفظ تکرار کی. تو میں نے اسی وقت یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر ان کے اصالہ ثواب کی میں مجلس پڑھوں گا تو ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، چونکہ اگر اولاد یا اولاد کی اولاد کو نیک کام کرے تو ثواب یقیناً مرحوم تک پہنچتا ہے. تو وہ خطبہ آپ تک پہنچاؤ کہ اگرچہ کہ میں قبرستان کی مجالس میں سے کسی ایک مجلس میں اس خطبے کو پڑھ چکا ہوں، لیکن ان کے اصالہ ثواب کے لیے، چونکہ اس وقت یہ کہا گیا، مجھ سے پوچھا گیا تھا، تو یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے کہ امیر المومنین صفین سے واپس آ رہے تھے اور کوفہ کے قبرستان میں پہنچ کر فرمایا کہ یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ، یا اہل التربہ، یا اہل الغربہ، یا اہل الوحدہ، یا اہل الوحشہ، انتم لنا فرد سابق ونحن لکم تبع لاحق، فاما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم، ثم التفت الى اصحابه وقال اما لو اذن لهم في الكلام لاخبروكم فان خير الزاد التقوى. یہ علی کا خطبہ ہے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ اے ان مکانوں میں رہنے والوں جو وحشت زدہ ہیں، قبرستان میں کہہ رہے مولا علی، والمحال المغفرہ، اے وہ زندگی گزارنے والوں کو جو فقر کی ہے. فقر کے ساتھ وہ جیتا ہے کہ جو پھر محتاج ہو جاتا ہے کسی اور کا، کہ ہمیں کوئی نیکیاں بھجوائیے، کچھ کام ایسے کیجیے.
والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ، اے ان قبروں کے رہنے والوں جہاں روشنی نہیں ہے، یا اہل التربہ، اے خاک پر سونے والوں، یا اہل الغربہ، اے تنہائی میں آرام کرنے والوں، یا اہل الوحدہ، یا اہل الوحشہ، اے وحشت ناک زندگی گزارنے والوں، انتم لنا فرط سابق، یہ قبر کی ایک حقیقت ہے جو مولا کائنات نے بیان فرمائی ہے، انتم لنا فرط سابق، تم جلدی چلے گئے اللہ سے ملاقات میں، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لاحق، ہم بھی تمہارے نقش قدم پر آ رہے ہیں تمہارے پیچھے پیچھے۔ آپ غور فرمائیے گا، جب کتنے ہی ایسے جنازے تھے کہ جو دفنائے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے وہ جو اس وقت مرحوم ہو چکے ہیں وہ آپ کے ساتھ دوسرے جنازوں میں شریک رہے ہوں، آج خود مرحوم ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہم اور آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے کہ ہم نے بعض جنازے دفنائے ہیں، لیکن پھر ایک منزل آئے گی کہ کچھ اور ہوں گے جو ہمارا جنازہ دفنا رہے ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ اگر اللہ کی رحمت انشاءاللہ شامل حال رہے۔ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لاحق، علی کا کلام ہے، فَأَمَّا الدَّوْرُ فَقَدْ سُكِنَتْ، وہ گھر ان میں کوئی اور رہ رہا ہے اب جن میں آپ رہتے تھے۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، آپ کی شریک حیات نے بعض نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، اور وہ مال جو تمہارا تھا وہ ورثہ میں تقسیم ہو چکا ہے۔ هذا خبر ما عندنا، علی کہہ رہے ہیں یہ دنیا کی خبریں تھیں جو میرے پاس ہیں۔ فما خبر ما عندکم، قبر کی کیا خبریں تمہارے پاس ہیں، وہاں کے کیا حالات ہیں۔ قبر کا حال مردہ جانے، قبر کے بارے میں کون بتلا سکتا ہے کہ وہاں کی کیا خبریں ہیں۔ یہ سوال ہمیشہ کے لیے لاجواب رہ جاتا اگر علی جیسا صاحب ممبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم التفت الى اصحاب، اور مولا نے اپنے اصحاب کو دیکھا اور فرمایا اما لو اوذینا لهم فی الکلام، اگر ان قبر والوں کو اذن مل جائے نا کہ یہ بولیں تو میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا بولیں گے۔ سبحان اللہ، میں بتاتا ہوں کہ یہ بولیں گے کیا۔ فإن خیر الزاد التقوی، یہ سب مل کر کہیں گے کہ اے علی بہترین زاد راہ تقوی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تقوی یعنی میرے خیال میں 7-8 منٹ تو ہیں ہمارے پاس شاید، ٹھیک ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ جو خوف خدا کی وجہ سے کیا تھا، یعنی اللہ کی خاطر کیا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے یا اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے کیا تھا، اللہ کے لیے، پہلی وہ قبر میں ساتھ آیا ہے، باقی کچھ نہیں آیا۔ تو جتنے ٹائٹلز ہیں نا، جتنا پروٹوکول ہے، جتنا یہ آگے پیچھے داہنے بانے لوگوں کی جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ظاہری دنیا کی چمک دمک ہے، یہ سب رہ جانے والے، ختم۔ مولا کائناتی کا کلام ہے، علی سے بڑھ کے کوئی کلام کہہ نہیں سکتا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو 2 سوال ہوتے ہیں، ورثہ ہی پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا، ملائکہ پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا۔ تو کچھ چیزیں چھوڑ کے جانی ہیں جو مولا نے کہا یہ چھوڑ کے چلے گئے، لے کے کیا گئے، تقویٰ، کچھ بھی نہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیے گا، کاش وقت ہوتا تو میں اس کو تھوڑا سا اور ایلوبریٹ کرتا۔ یہ جو ہم نے کہا نا کہ مولا کائنات کی ولایت پر سب سے زیادہ اصرار کیا گیا، کچھ اعمال ایسے بیان کیے گئے حدیثوں میں کہ خدا نہ خواستہ اہل بیت کی ولایت سے کسی کو نکال کر شیطان کی ولایت پہ پہنچا دیں، یہ اعمال ہیں ایسے کچھ۔ فرمایا کہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ حدیث میں یہ لفظ ہے، فرمایا کہ زنا کرنے والا جس وقت وہ کبھی عمل انجام دے رہا ہو، امام نے کہا وہ ہماری ولایت میں نہیں ہوتا ہے اس وقت۔ شارب الخمر کے لیے حدیث آئی کہ شراب پینے والا جس وقت وہ عمل انجام دے رہا ہے، اس لیے کہ ولی کی ولایت میں کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ اگر علی کی ولایت میں ہوتا تو کام نہ کر رہا ہوتا۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ غیبت کے لیے میں حدیثوں کو سنا بھی سکتا ہوں کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ، وقت ختم ہو گیا، کچھ مسائل بھی پڑھنے ہیں۔ غیبت کے لیے خاص تاکید کی گئی، وہ گناہ، وہ کمی، وہ کوئی برائی جو کسی میں ہے اس کو پیٹ پیچھے بیان کرنا، یہ نہیں کہ نہیں ہے اس میں، وہ تو تہمت ہے۔ وہ ایک جو خامی کسی میں ہے اور ہم بولتے پھریں، امام نے فرمایا وہ اللہ کی ولایت سے خارج ہو کر شیطان کی ولایت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر آخری حدیث کا مفہوم سنا دوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اگر کوئی، ہماری شیخ صدوق کی روایت ہے کہ اگر کوئی اپنے کسی عمل سے انٹینشن یہ رکھے کہ میں اپنے مومن بھائی کو لوگوں کی نگاہوں میں گرا دوں، تو بہت ہوتا ہے، کوئی ایسا کام کروں اپنے الفاظ سے، اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے طریقے سے کہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت گرا دوں۔ امام نے آگے فرمایا کہ اللہ اسے اپنی ولایت سے نکال دیتا ہے اور شیطان بھی اسے اپنی ولایت میں نہیں لیتا ہے، شیطان بھی منع کر دیتا ہے، گیا خود کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، یہاں پر جو فسق ہے نا،
یہ عمل کا فسق ہے، عقیدے کا نہیں، کیونکہ امام نے فرمایا کہ کن محبا لآل محمد وان کنت فاسقا، اگر فسق ہے بھی اللہ نہ کرے کہیں عمل میں تو آل محمد کے محب بن کے رہنا، اور ان کے محبوں کے محب بن کے رہنا اگرچہ کہ، تو امام نے فرمایا کہ یہ بھی دیکھو کہ ان کا عمل فاسق ہے، ذات فاسق نہیں، کیونکہ عقیدے میں ہماری ولایت کو رکھتے ہیں، لیکن پھر آگے اور فرمایا کہ ذات فاسق ہو جائے گی نعوذ باللہ من ذالک اگر گناہ تکرار ہوتا رہے گا تو پھر وہ ولایت سے نکل جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، خسرت دنیا والآخرہ۔ بات واضح ہو گئی انشاءاللہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل بیت کی ولایت پر موت عطا فرمائے۔ ان مصرعوں کو پڑھ چکا ہوں لیکن اچھا ہے، قبر مومن میں سجا ہوگا ولا کا گلشن، گل ولایت کے کھلیں گے تو مزہ آئے گا، ہم بھی مومن ہیں فرشتے بھی موالی محسن، یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا، وہ کہ جو مولا کائنات کی ولایت کے ساتھ جائے دنیا سے۔ عزیزوں، جب جنازے کا وقت قریب تھا، نماز جنازہ ہونے والی تھی، تو اس سے پہلے مجھ سے جناب محسن اونیا انہوں نے یہ کہا، مرحوم کے فرزند جناب منہاج اونیا نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ موضوع ولایت رکھوں میں مجلس میں، لہٰذا اس پہ گفتگو ہوئی۔ محسن اونیا صاحب انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میرے والد صاحب کو یہ نوحہ بہت پسند تھا تو مجھے پڑھنے دیں، اور ابوالفضل عباس کا نوحہ پڑھا انہوں نے وہاں پر، جو ان کے والد صاحب سنتے تھے۔ مرحوم رقت ہر ایک کے لیے ہوتا ہے کوئی خاص الفاظ مصائب کے جس سے بڑی رقت طاری ہوتی ہے، تو میں وہیں سے کسب فیض کرتے ہوئے 2 جملے سن لیجئے گا۔ آخری سانس لی اور دار فنا چھوڑ دیا، بھائی نے بھائی کی آغوش میں دم توڑ دیا۔ عباس پر تیر ایسے برس رہے تھے کہ کل مطر، جیسے کہ بارش ہو، ایسے کہ جیسے بارش کہیں برستی ہے، تو اتنے تیر برس رہے تھے ابوالفضل عباس علیہ السلام پر، ایک تیر عباس کی آنکھوں میں پیوست ہو۔ جب کوئی ذرہ بھی چلا جائے تو کیا کرتے ہو؟ آنکھوں سے صاف کرتے ہو۔ جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہوں اور تیر آنکھوں میں لگ چکا ہو تو وہ تیر کیسے نکالے گا؟ عباس نے اپنے سر اقدس کو جھکایا تاکہ زانوؤں کے ذریعے تیر کھینچ لے، سر پر گرز لگا اور عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ گرے زمین کربلا پر، اور آواز دی یا آخری ادرک اخاک، اے مولا میرا آخری سلام قبول فرمائیے گا۔ اس کا اصل ترجمہ تو یہ ہے کہ مولا مدد کو پہنچیے گا، یعنی عباس اب جب حسین پہنچے ہیں، دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں جو واضح صریح مقتل میں ہیں، کچھ باتیں ہیں کہ جو آپ کو اس مقام سے سمجھنی ہیں۔ کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ حسین پہنچے اور عباس لیٹے رہے، کبھی کھڑے نہ ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا نا۔ اب جب حسین پہنچے ہیں ابوالفضل عباس علیہ السلام تک، عباس اپنے کٹے ہوئے شانوں کے ذریعے سے اٹھنا چاہتے ہیں۔ ارے آقا آیا ہے عباس کا، مولا آیا ہے عباس کا، عباس لیٹے کیسے رہ جائے؟ لیکن حسین نے عباس کا سر گود میں لیا تو عباس نے دفعتاً سر زمین پر رکھ دیا۔ کہ عباس میں تیرا سر گود میں رہنا چاہتا ہوں تو زمین پر کیوں رکھتا ہے؟ کہ مولا میں سوچ رہا ہوں کہ جب میں زمین پر گرا ہوں تو آپ نے میرا سر گود میں لیا، جب آپ زمین پر گریں گے تو کون آئے گا آپ کا سر گود میں لینے کے لیے؟ گویا حسین نے کہا عباس مدینہ سے میری ماں فاطمہ زہرا تشریف لائیں گے۔ حسین نے عباس کا علم لیا۔ یہ جملہ بڑا مشہور ہے، مصائب میں پڑھا جاتا ہے، الان انکسر ظہری، یہ یقیناً ہے کہ عباس کمر ٹوٹ گئی عباس، لیکن فقط یہ آدھا، اس کے آگے بھی امام نے جملہ کہا وقلت حیلتی، سادہ ترجمہ کروں تو حسین بیچارہ ہو گیا عباس، سب جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا عباس۔ وشمت ابی عدوی، اور دشمن تانے دے رہے ہیں عباس، حسین کو تانے دے رہے ہیں کہ کہاں گیا وہ عباس، دشمن سب و شتم کر رہے ہیں عباس۔ یہ کہہ کر عباس نے دار فنا کو جب چھوڑا، کہا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ 2 لاشیں ایسے تھے کہ جو خیام میں نہ آ سکے، ایک عباس کا لاشا کیونکہ وصیت کر دی، ایک حسین کا لاشا کیونکہ کوئی لانے والا بچا نہیں تھا۔ حسین نے عباس کا علم لیا، اسی لیے عزیزوں معمولاً غازی عباس کا تابوت نہیں اٹھتا، عباس کا علم اٹھتا ہے، اس لیے کہ عباس کا لاشا اٹھایا نہ جا سکا تھا، حسین نے علم لیا۔ دور سے آخری جملہ کہہ رہا ہوں، یا حسین کہہ کر ابوالفضل عباس کو پرسہ دیتے ہوئے جس کے دل میں جتنا دم ہے وہ روتا چلا جائے۔ حسین نے عباس کا علم تو لیا، چھوٹے چھوٹے بچے دور سے دیکھ رہے تھے، علم آ رہا ہے، اب اصغر کو پانی مل جائے گا، لیکن حسین علم لے کر پہنچے، علم آ گیا، علمدار
تاریخ میں لکھا ہے کہ کسی بچے میں یہ ہمت جرأت نہیں ہو پاتی تھی کہ پوچھے علم آیا ہے لیکن چچا کیوں نہیں آئے. کون پوچھتا حسین سے؟ حسین خیمہ عباس میں گئے, ستون خیمہ کو گرا دیا. آپ نے خیمہ گاہ کی زیارت کی ہے نا, وہاں خیمہ عباس کا زمین سے لگ گیا. حسین نے کہا صاحب خیمہ نہیں رہا. بچوں نے کوزے چھوڑ دیے, کہا مولا پانی نہیں چاہیے, چچا کو واپس بلا لو. بی بی زینب نے بیبیوں کو جمع کیا, کہا بیبیوں اسیر بننے کا وقت قریب آ گیا. بازو میں رسیاں بندھے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ يَا كَاشِفَ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَيْنِ اكشف كربي بحق أخيك الحسين. پروردگار مرحومین کے درجات بلند تر فرما, لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما, ہمیں اپنی موت کے لیے آمادہ رہنے کی توفیق عطا فرما, حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما, ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما, ہمیں زیارت عتبات عالیات, حج عمرہ کی سعادت, عتبات عالیات کی زیارت, امام رضا علیہ السلام کی زیارت مشہد مقدس میں نصیب فرما, حسین کی دنیا میں زیارت, آخرت میں شفاعت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک اور مل کے صلوات بیتے محمد و آل محمد.